ہم نے کلام مجید کا تراویح کی نماز میں سنا ہے۔ سورہ کہف کا بقیہ حصہ، سورہ مریم، سورہ طٰہٰ، سورہ الانبیاء، یہ ساری صورتیں وہ ہیں جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دین حق کی دعوت کا اگلا دور اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری میں لگایا۔ قیامت تک کے آنے والے انسانوں کو آپ نے دین حق سمجھانا ہے۔ اب اللہ کے پیغمبر آئے تو گزشتہ بے شمار انبیاء کی قومیں دنیا میں موجود تھیں۔ اب ہر قوم کو دین سمجھانا ہے۔ ہر قوم کی ذہنیت اپنی ہے، ہر قوم کے مسائل اپنے ہیں، ہر قوم کے مسائل علمی اعتبار سے الگ ہیں، ان کے آپس میں ذہنی اختلافات ہیں۔ اب مختلف قسم کے ذہنوں کے مالک لوگ دنیا میں موجود ہیں۔ اب ان کو کیسے سمجھایا جائے گا، ان کو کیسے دین بتایا جائے گا، ان کے ذہنوں کے اندر سے خلجان کیسے دور کیا جائے گا، اب یہ بہت بڑا کام ہے۔ اب دنیا میں انبیاء علیہ السلام کے علوم سے فائدہ اٹھانے والے براہ راست اللہ کے نبی جن کے ذریعے سے دنیا میں انسانوں کو فائدہ پہنچتا ہے وہ بہت سارے لوگ ہیں۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام کی ایک محنت تو وہ ہے، ایک طریقہ کار وہ ہے جس کی وجہ سے براہ راست انسانوں کو علوم منتقل ہوتے ہیں۔ فرشتوں کے ذریعے اللہ نے ان کو علم منتقل کیا، ان کو مسائل سکھائے، اور کچھ انبیاء علیہ السلام وہ گزرے ہیں جن کی عقلی قوتوں کے ارتقاء نے ان کو اگلا دور نصیب کیا۔ ان کے دل و دماغ میں، ان کے قلوب میں جو چیزیں وارد ہوتی ہیں ان کو انہوں نے سمجھا۔ اس اعتبار سے یہاں قرآن حکیم نے ایک دوسرا دور ہمیں سمجھایا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی ایک حکمت بھرے لوگوں کی ایک ٹیم وہ ہے جن کو انتباہی طور پر، جن کے قلوب میں، جن کے عقلوں میں دین حق منتقل ہو جاتا ہے۔ قرآن حکیم سمجھاتا ہے یہ لوگ بھی ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے سورۃ الکہف کے شروع سے اس مسئلے کو اجاگر کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سابقہ امتوں کے سارے نبیوں کے ہر طریقہ دعوت کی بنیاد کو بنیاد بنا کر ہر دور کے لوگوں کو، ہر امت کو ان کے عقلی مسائل اور پریشانیوں سے نکال کر ان کو صحیح پروگرام دے سکیں گے۔ اس لیے آپ جامع بن کر آئے ابراہیم علیہ السلام کے طریقہ کار کے، اور جامع بن کر آئے ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کا جو طریقہ کار تھا انبیاء علیہ السلام کا، علوم انتباہی کی بنیاد پر ان کے دل و دماغ کو علوم سے اور انوار و تجلیات سے متاثر کیا جائے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں طریقوں کو حامل ہے، اور دونوں طریقوں کی بنیاد پر وہ اللہ کے پیغمبر ان کو یہ دین حق کے مسائل سمجھاتے ہیں۔ قرآن حکیم ہمیں یہ توجہ دلاتا ہے۔ اب یہ قرآن کیا ہے؟ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اتارا۔ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اور اس قرآن میں کوئی کجی نہیں رکھی، ٹیڑھ نہیں رکھا۔ یہ قرآن الجھے ہوئے دماغوں کو سیدھا کرنے والا ہے۔ یہ قرآن الجھے ہوئے دماغوں کو سیدھا کرنے والا ہے۔ بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے سائنسدان، فلسفی جن کے دماغ الجھے ہوئے ہیں، اب ان الجھے ہوئے دماغوں کو کون ترتیب دے گا؟ ان کی ذہنی پریشانیوں کو کون دور کرے گا؟ وہ جو بڑے بڑے مسائل انہوں نے پیدا کر کے الجھا دیے اور کئی نسلیں انہوں نے پیدا کر دیں، اب وہ سارے لوگ کیسے اپنی ذہنی تسکین حاصل کریں گے، اپنی عقل پیدا کریں گے؟ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب وہ قرآن دنیا میں آیا، وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اس میں اللہ نے ٹیڑھ نہیں رکھا، قیما، یہ قیم بن کر آیا ہے، یہ سب کو درست کرنے والا بن کر آیا ہے۔
سب کے علم اور فکر میں جو موجود خامیاں، خرابیاں اور غلطیاں ہیں ان کو دور کرنے کے لیے آیا ہے۔ لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا، اب یہ ایک نیا دور، ان کو جو ظالم اور متکبر ان علوم سے اپنا فائدہ اٹھانے کی کوشش نہیں کریں گے بلکہ اپنے مفادات کو ذہن میں رکھ کر الجھاؤ پیدا کریں گے، ان سے نکلنے کے لیے بھی قرآن حکیم رہنمائی دیتا ہے۔ اب دیکھو، انسان جب بھی دنیا میں کوشش کریں گے اپنے عقل، اپنی فطرت اور اپنی سلامتی کی بنیاد پر، اللہ ان کو راستہ دے گا۔ جو آدمی حق کا قدم اٹھائے گا اللہ اسی کو راستہ دے گا۔ اب اللہ نے یہ واقعات سنائے، دیکھو 3 بڑے واقعے سورہ کہف کے اندر سنائے ہیں۔ ایک واقعہ تو اصحاب کہف کا ہے۔ اب یہ نوجوانوں کی ایک جماعت تھی، انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی۔ اب یہ نبی نہیں تھے لیکن ان کا دل پچھلے انبیاء علیہ السلام کے قلوب اور ان کی تعلیمات سے متاثر ہو گیا۔ اب اس اثر کا نتیجہ کیا نکلا کہ انہوں نے اپنے دور کے ظالم بادشاہ کے ظلم کا انکار کر دیا، اپنے دور کے پیدا ہونے والے شرک کا انکار کر دیا جو خدا بن کر انسانوں پر مسلط ہوتے تھے۔ اب اسی بادشاہ کے بڑے بڑے حواریین میں سے، اس کے ستون، اس کے نظام کے چلانے والے لوگوں میں سے قریب ترین سمجھدار لوگ ہیں۔ انہم فتیۃ آمنوا بربہم، اپنے رب پر ایمان لے آئے۔ اللہ فرماتے ہیں وزدناہم ہدی، ہم نے ان کی ہدایت میں اضافہ کر دیا، ہم نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا، ہم نے ان کو سیدھے راستے پر چلا دیا، اب ہم نے ان کو پروٹیکشن دے دی، حفاظت دے دی۔ اللہ فرماتے ہیں وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا۔ اِذْ قَامُوا، اب وہ معاشرے میں کھڑے ہو گئے، تحریک پیدا کر دی، ایک تنظیم پیدا کر دی، ایک حرکت پیدا کر دی، جمود توڑ ڈالا۔ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ہم دنیا میں کسی کی حکومت نہیں مانتے سوائے رب العالمین۔ مسلمان کا پہلا کام ایمان کی بنیاد پر کیا ہے؟ وہ یہ اعلان کرتا ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی حاکم نہیں۔ انہوں نے بھی اعلان کر دیا۔ اللہ فرماتے ہم نے ان کا دل مضبوط کر دیا، پوری دنیا کے بادشاہ جمع ہیں، اس بڑے دربار میں سارے ان کے گورنر جمع ہیں، بڑے بڑے لوگ جمع ہیں اور ان کی فوجیں موجود ہیں، اور تان کر، بندوقیں تان کر، تلواریں لے کر، نیزے لے کر اور بڑی پوری فورسز کے ساتھ وہ سارے وہاں جمع ہیں۔ اور بڑے اجتماع کے اندر یہ نوجوان کھڑے ہو جاتے ہیں، ہم تمہاری خدائی کو نہیں مانتے، ہم انسانوں پر تمہاری بادشاہت کو نہیں مانتے، اور اس کو پکڑتے ہیں، دوسرا کھڑا ہو جاتا ہے، اس کو پکڑتے ہیں، تیسرا کھڑا ہو جاتا ہے، اس کو پکڑتے ہیں، چوتھا کھڑا ہو جاتا ہے، اس کو پکڑتے ہیں، پانچواں کھڑا ہو جاتا ہے، اس کو پکڑتے ہیں، چھٹا کھڑا ہو جاتا ہے، اس کو پکڑتے ہیں، ساتواں کھڑا ہو جاتا ہے۔ اب یہ ساتوں کے ساتوں نوجوان اس بڑے دربار میں اعلان حق کر کے ان کے رعب اور دبدبے کو پوری قوم کے اوپر سے ختم کر دیا۔ پوری دنیا میں اس وقت کا جو کیسر روم اور اس وقت کا بڑا بادشاہ، یونانیوں کا بڑا بادشاہ اور بڑی امپیریلسٹ قوت، ظالم قوت، وہ خود موجود ہے براہ راست، اور اس کے نیچے حواری موجود ہیں سب۔ اب یہ نوجوانوں کی ایک جماعت ہے، اپنے نظریے کا اعلان کر کے انہوں نے ان کا پورا رعب داب اٹھا کے پھینک دیا۔ اب وہ حیران ہے ان کے اندر جرأت کیسی ہوئی، ان کو سزا دیں، سزا دیں گے تو تب بھی کیا بنے گا، ان کو جیل میں ڈال دو۔ اب یہ اتنی بڑی جرأت ان کے اندر کیسے پیدا ہوگی؟ ہماری پوری حکمرانی کا، ہمارے پورے معبودان باطلہ کے نظام کا، اور ہماری پوری فوجی اور عدالتی قوت اور ہماری ساری اداروں کی قوت یہ چند نوجوانوں نے اپنا اعلان کر کے اڑا کے رکھ دی ہے۔ ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الها لقد قلنا اذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا۔ اب یہ سارا انہوں نے ان کے سامنے پورا بیان دے دی، مختصر سا بیان ہے۔ اب ہر ایک نے سارے دلائل واضح کر کے کہ تمہارا نظام غلط، تمہارے عقائد غلط، تمہارے قوانین غلط، تمہارا یہ تسلط غلط، تمہارا طریقہ کار غلط، تمہاری لوٹ مار کا نظام غلط، تمہارا یہ تعلیمی دور غلط، تمہارا یہ مذہب اور فلسفہ غلط، سب چیزوں کو انہوں نے واضح طور پر بیان کر دیا۔
اللہ کہتے ہیں یہ ہم نے وربطنا علی قلوبہم، ہم نے ان کے دلوں کے اندر یہ اعتماد پیدا کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں جو بھی اٹھے گا حق کے لیے اپنی عقل کا استعمال کرے گا، قلبی قوتیں اور عقلی قوتیں، اللہ نے دو چیزیں انسانوں کو عطا کی ہیں۔ اللہ کے نبی ان دونوں قوتوں کو بڑھا کر ان کی عقلی قوتوں کو بھی بڑھاتے ہیں اور اپنے دل کے صحبت کے ماحول سے ان کے قلوب کے اندر نیا اعتماد بھی پیدا کرتے ہیں، علم بھی دیتے ہیں، شعور بھی دیتے ہیں، ہمت اور جرأت بھی دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی یہ قوموں کو لا کر کھڑا کر دیتے ہیں۔ اب دیکھو اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے پھر اللہ نے ان کو محفوظ بھی کر دیا، 300 سال ان کو سلا دیا غار کے اندر، بادشاہوں کا رعب اتر دیا اور سب کچھ ان کا تباہ و برباد ہو گیا۔ اب وہ کس کس کو جا کر بتائیں گے؟ پوری دنیا میں تشہیر ہو گئی کہ چند نوجوانوں نے ان کی ہوا اکھاڑ دی۔ اب ہر ایک اوپر سے رعب ختم ہو گیا۔ اب نتیجہ کیا نکلا؟ قوموں کے اندر ہمت اور جرأت پیدا، ہر آدمی سوچتا ہے ان کو تو اللہ نے سلا دیا، حفاظت بھی کی اور ان کو سلا بھی دیا۔ غار کے اندر 300 سال سوئے رہے، 300 سال کے بعد اللہ نے پھر ان کو اٹھا دیا، پھر واپس آئے کہ دوبارہ نقشہ دیکھ لیں تاکہ انہیں اور زیادہ اعتماد ہو جائے۔ اس لیے قرآن حکیم نے کہا کہ اب یہ وہ جماعت ہے کہ جو زندگی کے ان میدانوں میں اتری اور پھر اتر کر انہوں نے کس طرح حق کو بلند کیا، اب وہ واپس پھر اللہ نے ان کو غار میں دوبارہ سلا دیا۔ اب سارے لوگ جمع ہو گئے اور کہنے لگے اب ان کی یادگار بنائیں۔ اب لوگ کیا کرتے ہیں؟ یادگاریں بناتے ہیں۔ یادگاروں کا نتیجہ کیا نکالتے ہیں؟ وہاں سے صرف اپنی ذہنی تسلی۔ بھئی سچے لوگ، ان کا ایک کردار ہے، اس کردار کو اختیار کرو، ان کا ایک نظریہ اور فلسفہ ہے، اس کو اختیار کرو۔ اس لیے انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم یہاں ان کی یادگار کیسے بنائیں گے؟ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا، ہم اس غار پر اصحاب کہف کی سابقہ محنت اور جد و جہد، ظلم کے خلاف، انسانیت کو ترقی دینے کی حمایت میں، اللہ کی توحید کا جھنڈا بلند کرنے میں، عدل و انصاف کے قیام کی اس جد و جہد کا اگلا دور ہم کیسے پیدا کریں گے؟ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا، ہم ان کی جگہ پر مسجد بنائیں گے۔ صرف علمی یادگار نہیں، ایسی جگہ کہ جو خدا پرستی کا معیار اور نمونہ بن جائے۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام دنیا میں علمی یادگار صرف نہیں قائم کرتے، خدا پرستی کا مجموعہ گھر بناتے ہیں۔ اب بیت اللہ ہے، مسجد نبوی ہے، ایک طرف علم کا مرکز ہے، دوسری طرف عبادت کا مرکز ہے کہ یہ اللہ والے بن جائیں، یہ خدا پرست بن جائیں، ان کے دل اور دماغ پر کسی اور کا اثر نہ آئے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی وحی اتاری گئی، وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ، آپ پر بھی اللہ کی طرف سے وحی آ گئی، آپ اپنے رب کی بات دنیا میں آگے پہنچائیں۔ لا مبدل لکلماتی، یہ کلمے بدلنے والے نہیں ہیں قرآن کے، یہ ہر دور میں زندہ رہیں گے۔ اب میرے پیغمبر آپ اللہ کے اعتماد پر، اپنے اعتماد پر نہیں صرف، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، ایمان والے سچے لوگ وہ اللہ کے اعتماد پر میدان میں اترتے ہیں۔ ہم انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہ کام کریں گے، اب اللہ نے چاہا تو یہ کام کریں گے، یعنی اللہ کے اعتماد پر وہ دنیا میں آگے بڑھتے ہیں، اور اللہ کا اعتماد ایسا ہے کہ ختم ہونے والا نہیں۔ باقی ساری بے ساکھیاں ان کی بنیاد پر آپ زندگی کے کسی میدان میں اتریں گے، کسی بادشاہ، کسی پیسے، کسی پہاڑ، کسی چیز کی بنیاد پر وہ بے ساکھی ہٹے گی، آپ گر جائیں گے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا سچے لوگ ہمیشہ اللہ کے اعتماد پر زندگی کے میدانوں میں اترتے۔ پھر اللہ جل شانہ نے اصحاب کہف کے واقعے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت خضر، حضرت موسیٰ کے ساتھی حضرت یوشع بن نون، ان کا واقعہ بیان کیا۔ اب یہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام اور ان کے صحابی اور ان کے ساتھی ایک سفر پہ جا رہے ہیں۔ اب یہ کون سا سفر ہے؟ مشاہدہ عالم کا سفر، علم کے حصول کا سفر، اللہ کے بندوں کی رہنمائی کے تجربے حاصل کرنے کا سفر۔ موسیٰ علیہ السلام خطاب کر رہے ہیں اپنی قوم کے اندر۔ کسی نے پوچھا کہ بتائیں اس دور میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ظاہر ہے کہ اللہ کے نبی، صاحب شریعت اور کتاب نبی، فرمایا میں، اللہ کو یہ جواب پسند نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، ہمارا ایک بندہ اور بھی ہے جس کے پاس بڑا علم ہے۔ فرمایا بڑا علم ہے تو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اللہ میں اجازت دے دے ہم ان سے ملاقات کے لیے جائیں۔ اہل علم سے ملاقات کے لیے جانا، علم کی مجلس میں بیٹھنا،
یہ سب سے بڑا کمال ہے۔ موسیٰ علیہ السلام خود صاحب علم ہے، لیکن اللہ نے بتایا ایک اور صاحب علم اور صاحب کمال بھی ہے، تو چل پڑے ہوئے اس کے سفر کے لیے۔ آج ہم اپنے گھروں سے نکلنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ علم کہاں سے آئے گا؟ ذہن کہاں سے آئے گا؟ تربیت کہاں سے آئے گی؟ 1 گھنٹے کے لیے اپنے گھر کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مسجد کو آباد کرنے کے لیے مسلمان تیار نہیں ہے۔ کہتے ہیں دنیا میں بھی ترقی مل جائے۔ دنیا میں ترقی بغیر محنت کے ملے گی، بغیر علم کے ملے گی، بغیر جد و جہد کے ملے گی، بغیر قربانی کے ملے گی، بغیر ذہنی ترقی کے ملے گی۔ آپ دنیا کے کسی مسئلے کو حل کرنے کی کوئی اہلیت نہ پیدا کریں، آپ دنیا کی قومیں آپ پر کیسے اعتماد کریں گی؟ قرآن حکیم نے ہمیں یہ پروگرام سمجھایا کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام چل کھڑے ہوئے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا۔ اب ہمیں چلنا ہے، سفر پر جانا ہے، اس سفر پر، علم کے سفر پر، تجربات کے حصول کے سفر پر۔ اب قرآن حکیم بیان کرتا ہے اللہ کے نیک لوگ وہ دین حق کے لیے کردار ادا کرتے ہیں، قربانیاں دیتے ہیں۔ وہ اپنے گھر کے، اپنے مال و دولت کے ساتھ بند نہیں جاتے کہ ہم اس کی مجبور ہو گئے ہیں، کوئی کام نہیں کر سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام کے رشتہ دار نہیں تھے، ان کی بیوی نہیں تھی، ان کا گھر خاندان نہیں تھا، لیکن قوم کے لیے، انسانیت کے لیے، اس دور کی رہنمائی کے لیے جس علم کی ضرورت ہے، سب چیزوں کو چھوڑ کر چل کھڑے ہوئے اور ساتھ بنا لیا۔ اکیلے نہیں کام کرنا چاہیے، ہر آدمی کو اپنی جماعت بنانی چاہیے۔ آپ مسجد میں آتے ہیں، ایک اپنے ساتھ اپنے ایک دوست کو ضرور ساتھ لے کر آیا۔ تو ہماری مسجد میں اچھی باتیں ہوتی ہیں، قرآن کا علم سنایا جاتا ہے، نبیوں کی باتیں بتائی جاتی ہیں، انبیاء علیہ السلام کی زندگی بتائی جاتی ہے۔ آپ بھی آئیں ہمارے ساتھ۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھی یوشع بن نون کو بھی ساتھ لے لیا۔ تم ہمارے ساتھ رہو گے اور پھر ہمارا علم بھی حاصل کرو گے، وہاں جائیں گے تو بڑا علم بھی تم حاصل کر سکو گے، ایک بڑی شخصیت کے علوم۔ اب علم 2 قسم کے ہیں، ایک علم کا نام ہے علم الشرائع، شرائع کا علم، احکامات کا علم، انسانی زندگی کے لیے علم، احکامات کون سے ہیں؟ نماز کا حکم، روزے کا حکم، زکوٰۃ کا حکم، جہاد کا حکم، ماں باپ کی خدمت کا حکم، رزق حلال کمانے کا حکم، یہ سارے احکامات ہیں، تفصیلات ہیں۔ اس کو علم الشرائع کہا جاتا ہے، یہ شریعتوں کا علم ہے۔ دوسرا علم وہ علم المصالح والمفاسد ہے کہ معاشرے میں اصلاح کیسے پیدا ہوگی، خاندانوں میں اصلاح کیسے پیدا ہوگی، کام کرنے والے لوگ آپس میں کام کرتے ہیں، ان میں خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، ایک کام کرنے والا زیادہ ماہر بن کر دوسرے کو دبا لیتا ہے اور اس کے کام پر قبضہ کر لیتا ہے، اس کو چھٹی کرا دیتا ہے، اس کی محنت پر قبضہ کر لیتا ہے۔ اب یہ تو فساد پیدا ہو گیا معاشرے میں۔ ایک آدمی نے اپنی طاقت کی بنیاد پر دوسرے کی محنت کو ہڑپ کر لیا، فساد پیدا ہو گیا سوسائٹی میں، گھروں میں۔ ایک بڑا طاقتور اپنی طاقت کی بنیاد پر دوسرے کے وسائل پر قبضہ کر لیتا ہے۔ اب یہ مصالح، سوسائٹی کی مصلحتیں کیا ہیں، سوسائٹی کی درستگی کیا ہے، لوگوں کے آپس کے تعلقات میں اصلاح کیسے پیدا ہوتی ہے، خرابی کیسے پیدا ہوتی ہے، اس کو کیسے جانا جائے۔ اب یہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس شرائع کا علم تو ہے، لیکن دوسرا علم یہ تجربات کا علم ہے، جس نے قوموں کا مطالعہ کیا، انسانوں کا مطالعہ کیا، ہر کام پیشہ رکھنے والوں کا مطالعہ کیا، ان کی خرابیوں کا مطالعہ کیا، ان کی درستگی کا مطالعہ کیا، اب ان کے تجربات بھی لیے جائیں۔ اس کو کہا جاتا ہے مجمع البحرین، کہ آپ مجمع البحرین بنے، شریعت کا علم بھی ہو، سوسائٹی کے مسائل کا علم بھی ہو۔ اس لیے علماء کی ہمارے یہاں 2 قسمیں ہیں، ایک کو عالم کہا جاتا ہے، ایک کو فقیہ کہا جاتا ہے، مفتی کہا جاتا ہے۔ عالم تو وہ ہے جس نے صرف قرآن پڑھا ہوا ہے، حدیث پڑھی ہوئی ہے، الفاظ جانتا ہے۔ اور فقیہ وہ ہوتا ہے کہ جس کو دنیا کے حالات کا بھی پتہ ہوتا ہے، آج کے اس حال میں کون سا قرآن کا حکم ہے، آج کے اس دور میں کون سی حدیث کا حکم ہے، اس کو فقیہ کہا جاتا ہے۔ اس لیے انسانوں کا رہنما عالم نہیں ہوتا، وہ فقیہ ہوتا ہے۔ شیطان عابدوں سے بھی نہیں ڈرتا، عالموں سے بھی نہیں ڈرتا، وہ فقیہ سے ڈرتا ہے، جس کو دین کا علم بھی ہو اور حالات کا علم بھی ہو۔ فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، یہ علم کے راستے پر چلنے والا ایک وقت آتا ہے یہ فقیہ بنتا ہے، یہ علم کو بھی جانتا ہے اور انسانی مسائل کو بھی جانتا ہے، پھر ان کے حل کرنے کا پلان اور پروگرام بھی دیتا ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچ گئے، اب نشانی کیا تھی کہ مچھلی جو لے کر چل رہے تھے وہ بھاگ جائے گی۔ اب ایک مقام پر مچھلی چلی گئی، پتہ ہی نہیں چلا، لمبا سفر کیا، اب آگے سفر کیا تو تھک گئے، وہاں کہنے لگے
لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، اس سفر میں تو بڑی تھکان ہوئی، منزل سے آگے بڑھے نا پھر پاؤں بھاری ہو گئے، منزل تک تو شوق تھا، جب اصل منزل گزر گئی اب موسیٰ علیہ السلام کے پاؤں بھاری ہو گئے۔ تبھی بات تھی کہ اصل مقصود پیچھے تھا مجمع البحرین جہاں خضر موجود تھے۔ اب انہوں نے وہاں دوست کو کہا آتنا غدانا لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، دن کا کھانا لاؤ۔ دن کے کھانے کو عربی میں غدا کہتے ہیں، رات کے کھانے کو عشاء کہتے ہیں۔ جی دو ہی کھانوں کا زیادہ تصور ہے، یہ تیسرے وقت کا کھانا بیماری ہے۔ 3 وقت کھا کر لوگ بیمار ہوتے ہیں، ہضم تو ہوتا کو نہیں، کھا پی کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اس لیے یہ بنیادی طور پر 2 ہی کھانوں کے وقت ہے، اس لیے رمضان المبارک میں آ کر اللہ تعالیٰ 2 کھانوں کا نظام بنا دیتے ہیں سارے لوگوں کو، ایک سحری کا اور ایک افطاری کا، 2 وقت کھاؤ۔ اور پھر ہم سحری کو بھی اتنا کھاتے ہیں پورا گلا بھر لیتے ہیں، اور افطاری میں بھی اتنا کھاتے ہیں پھر پورا گلا بھر لیتے ہیں، وہ سارا مقصد فوت ہو جاتا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام سفر کر کے تھک گئے، کہنے لگے آتنا غدانا، دن کا کھانا لاؤ، لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، قال ارأیت اذ اوینا الی الصخرۃ، وہ مچھلی کہاں گئی، مچھلی لاؤ، اور مچھلی دیکھا تو غائب ہے۔ اب فرمایا وہی تو ہمارا جگہ تھی، جاؤ پیچھے گئے، فوجدا عبدا من عبادنا آتیناہ من لدنا علما، وہاں دیکھا اللہ کے بندوں میں سے ایک بندہ، عالم بندہ، فوجدا عبدا من عبادنا آتیناہ من لدنا علما، جس کو ہم نے اپنی طرف سے علم عطا کیا تھا وہ وہاں بیٹھا ہوا ہے۔ اب اہل علم کا آپس میں ملنا، قوموں کے علماء کا آپس میں ملنا، قوموں کے فلسفیوں کا آپس میں ملنا، قوموں کے ماہرین کا آپس میں ملنا، یہ پہلے درجے میں ضروری چیز ہوتی ہے۔ یہاں سے سوشل قوت پیدا ہوتی ہے، معاشرتی قوت پیدا ہوتی ہے۔ پہلا درجہ کسی قوم کے قومی وجود کا کیا ہے؟ ان کا علم ترقی کرے، ان کی سوسائٹی ترقی کرے، ان کی سوشل قوت وجود میں آئے، ان کے علماء آپس میں ملیں۔ اب ہمارے علماء کے ملنے کا نظام ہی کوئی نہیں، دنیا کی قوموں کے علماء سے ہمارے علماء کے ملنے کا رابطہ ہی کوئی نہیں۔ قرآن اس سفر میں بتاتا ہے دنیا کے اہل علم آپس میں ملیں اور آپس میں مل بیٹھ کر دنیا کے مسائل کا حل تلاش کر کے انسانوں کے بتائیں۔ آج دنیا کے ماہرین، دنیا میں مسائل پیدا ہو گئے، دنیا میں 6 ارب سے زیادہ آبادی ہے، آدھی سے زیادہ آبادی وہ بھیک مانگ رہی ہے، غربت کا شکار ہے، ان کے پاس روٹی کا لقمہ موجود نہیں ہے۔ تو ابھی واقعہ نہیں آیا، فیس بک پر بھی چل رہا ہے، سعودی عرب کے ایک مفتی سے ایک افریقہ کے ایک نوجوان نے مسئلہ پوچھا کہ جس آدمی کو سحری کے وقت میں بھی کچھ نہ ملے، افطاری کے وقت میں بھی کچھ نہ ملے، اس کو روزہ رکھنے کا ثواب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ آج کی اس دنیا میں، سائنسی دنیا میں، جہاں مسلمان ملکوں میں لاکھوں ٹن کھانا ضائع ہوتا ہے، افریقہ کے مسلمان بھوک کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ پاکستان کے آپ دور دراز کے علاقوں میں چلے جائیں، آج ان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے کوئی زبان نہیں کھلتی، کوئی دماغ نہیں سوچتا یہ غریب کیسے کام کرے گا، اس کا مسئلہ کیسے حل ہوگا، اس کے روزگار کا مسئلہ کیا ہے، اس کی پریشانی کیا ہے۔ یہ اللہ کے نبی، اللہ کے علم والے لوگ یہ مل کر یہ کام کرتے ہیں۔ اس لیے ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ پچھلے دور میں انبیاء نے یہ کام کیا، اس امت کے اندر انبیاء کے جانشین علماء ربانیین نے یہ کام کیا۔ اہل بیت میں سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاویہ کو حکومت سپرد کر دی، اور اس کے بعد کیا کام کیا؟ علماء کو جمع کرتے تھے، اہل علم کی مجلسیں لگاتے تھے، ان کو ذہنی ترقی دینے کا کام کرتے تھے۔ آج امام حسین کا نام لے کر لوگ بہت کام کرتے ہیں، امام حسین کے کام کو بھول گئے، مولوی بھی بھول گئے، عوام بھی بھول گئے، شیعہ بھی بھول گئے، سنی بھی بھول گئے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا کارنامہ ہے؟ ان کے کارناموں میں سے یہ کارنامہ ہے کہ انہوں نے اپنے دور کے اہل علم کو اپنے پاس جمع کر کے ان کو ذہنی ترقی کا اگلا دور دیا کہ اب یہ نظام کیسے چلے گا امت کا، انسانیت کا، یہاں کے مسائل کیسے حل ہوں گے۔ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر یہ وہ لوگ ہیں، وہ ان نسلوں سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، اس فکر سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں جنہوں نے قوموں کو ترقی دی۔ اب موسیٰ علیہ السلام کا اور حضرت خضر کا معاہدہ ہو رہا ہے آپس میں، ہم کٹھے چلیں گے، اس لیے جہاں بھی کٹھے ہوں تو پہلے معاہدہ کرنا چاہیے، آپ کیا کریں گے اور ہم کیا کریں گے، کٹھے رہیں گے، کیسے رہیں گے، معاہدہ کر کے رہتے ہیں، آئین بنا کے رہتے ہیں۔ پاکستان بنے ہوئے کہ 70 سال گزر گئے، آج تک آئین موم کی ناک ہے، یہ صرف سرمایہ داروں، وڈیروں، جاگیرداروں کے حقوق کا تحفظ کرتا ہے،
امت کی اجتماعیت کے، انسانیت کے کمزور طبقوں کے حق کے لیے نہ آئین بولتا ہے، نہ کوئی ادارہ بولتا ہے، نہ کوئی افسر بولتا ہے، نہ کوئی مولوی اور پیر بولتا ہے، لیکن اللہ کے نبی بولتے ہیں، وہ خاموش نہیں رہتے۔ اب معاہدہ ہو رہا ہے علم کا، استاذ اور شاگرد کا معاہدہ ہونا چاہیے۔ وہ کیسے کام کریں گے؟ اب ان سے معاہدہ ہو رہا ہے، هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، آپ اجازت دیں ہم آپ کے پاس آ کے بیٹھیں، آپ سے کچھ چیز حاصل کریں، کیا آپ ہمیں اجازت دیتے ہیں؟ تو اجازت لے کر علم کی مجلس میں باقاعدہ شرکت کرنی چاہیے، یہ نہیں کہ آئے اور چھٹی کر کے غائب ہو گئے خود بخود ہی۔ پوری ذمہ داری کے ساتھ علم سیکھنا چاہیے اور آ کر داخلہ لینا چاہیے۔ ہم درس کے حلقے میں بیٹھنا چاہتے ہیں، آج تو یہاں ہم بلاتے ہیں لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے، حالانکہ اللہ کے نبی آ کر درخواست کر رہے ہیں، هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، آپ مجھے اپنے درس کے حلقے میں، آپ مجھے اپنے فیض علم کے حلقے میں جگہ دے دیں، میں آپ سے علم سیکھنا چاہتا ہوں جو اللہ نے آپ کو علم دیا۔ خضر کہتے ہیں انک لن تستطیع معی صبرا، آپ کے علم کا دائرہ اور میرے علم کا دائرہ اور، اب دونوں علم کے دائرے الگ الگ ہیں، دونوں اپنے اپنی ورکنگ علیحدہ کرتے ہیں، اب آپ دونوں کیسے اکٹھے چلیں گے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں، میں صبر کے ساتھ، ضبط کے ساتھ آپ کے علم کا مطالعہ کروں گا، اپنے علم کی مداخلت نہیں کروں گا۔ قال انک لن تستطیع معی صبرا، تو طاقت نہیں رکھے گا صبر کی، فکیف تصبر علی ما لم تحط بہ خبرا، یہ جو علم ہے ہمارا تکوینیات کا، یہ علم اب آپ کو اس کی خبر نہیں اور آپ فوراً اس پر سوال کریں گے؟ انہوں نے کہا نہیں، آپ ہمیں اجازت دیں، ستجدنی انشاء اللہ صابرا، آپ ہمیں صابر پائیں گے، ہم صبر کریں گے، صبر سے علم ملتا ہے، ضبط سے، وہاں آ کر ڈٹ جائیں، بیٹھ جائیں، پھر علم ملتا ہے۔ ولا آسی لک امرا، آپ کے کسی حکم کی مخالفت نہیں کریں گے، جو شاگرد استاد کے حکم کی مخالفت کرتا ہے وہ علم حاصل نہیں کر سکتا۔ تو فرمایا فلا تسألنی عن شیء حتی احدث لک منہ ذکرا، پہلے سوال نہ کرنا، میں خود جواب دوں گا، جب موقع مناسب آئے گا تو میں تمہیں بتاؤں گا۔ امام بخاری نے اس حدیث پاک کو اپنی صحیح کتاب کے اندر کئی دفعہ نقل کیا ہے، کئی سینکڑوں مسائل کا استنباط کیا ہے حضرت موسیٰ اور خضر کی ملاقات کا، اس واقعے کو جو قرآن بیان کرتا ہے، علماء نے اس کی تفصیلات لکھی ہیں، وقت نہیں ان کا تذکرہ کیا جائے۔ بہرحال حضرت خضر علیہ السلام، اب 3 ان کے سامنے واقعات آئے، ایک پہلا ہی کشتی میں سوار ہوئے تو خضر نے کشتی کا تختہ پھاڑ دیا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا انہوں نے ہمیں کشتی میں سوار کیا اور آپ نے کشتی کو پھاڑ دیا، لتغرق اہلہا، سارے لوگ غرق ہو جائیں، لقد جئت شیئا امرا، یہ عجیب کام کیا آپ نے۔ اب حضرت خضر نے کہا میں نے نہیں کہا تھا تم صبر نہیں کر سکو، آگے گئے سواری سے نکلے تو آگے گئے تو جا رہے تھے، بچے کھیل رہے تھے، ایک بچے کو پکڑا اور اس کو حضرت خضر نے قتل کر دیا، مار دیا۔ انہوں نے کہا عجیب بات ہے، آپ قتلت نفسا بغیر نفس، نفسا زکیۃ بغیر نفس، آپ نے ایک جان کو بغیر جان کے قتل کر دیا، لقد جئت شیئا نکرا، یہ تو پہلے سے بھی زیادہ خطرناک معاملہ ہے۔ انہوں نے کہا میں نے نہیں کہا تھا کہ تم صبر نہیں کر سکو گے۔ اب آگے بڑھے، انہوں نے کہا پھر معذرت کی موسیٰ علیہ لا تؤاخذنی بما نسیت ولا ترہقنی من امری عسرا، اب جو ہم بھول گئے معاہدے کی خلاف ورزی ہو گئی، لہٰذا توبہ کرتے ہیں، آپ ہماری معذرت قبول کر لیں۔ کہا ٹھیک ہے، اب آگے چلے، بھوکے پیاسے چل رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں، مانگنا کسی سے نہیں ہے، علم کے سفر میں مانگا نہیں جاتا، آ جائے تو قبول کر لیا جاتا ہے۔ رسول اللہ کے صفہ میں لوگ بیٹھے ہوئے، ابو ہریرہ کہتے ہیں کئی وقت گزر جاتے تھے اور بھوک سے بے ہوش ہوش آ جاتا، لوگ آ کر میرے پاؤں پر، میری گردن پر پاؤں رکھتے تھے اور سوکھی ٹانکی چمڑا سونگھاتے تھے، مرگی ہو گئی ہے، ماں بھی الا الجوع، مجھے بھوک کے سوا کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، لیکن کوئی کون سمجھے کہ یہ بھوکے ہیں، لیکن سوال کی اجازت نہیں، علم کے سفر پر ہے، مانگنا کسی سے نہیں، بھوکا رہ لیں لیکن مانگنا کسی سے نہیں، ہاں لوگوں کو چاہیے خود آ کر دیں۔ اس لیے صحابہ اکرام صفہ والوں کے لیے جس کے پاس جو ہوتا تھا صفہ کے چبوترے پہ لا کے رکھ دیتے، کھجوروں کے خوشے لا کے رکھ دیتے تھے۔ ہمارے معاشرے میں کون سے لوگ ضرورت مند ہیں، کس کام میں لگے ہوئے ہیں، ان کی کیا ضرورت ہے، مال والے مال کما کے سارا گھر لے جاتے ہیں، ہمارا مال ہے، یہ مال تو معاشرے سے کمایا ہے، لوگوں سے کمایا ہے، اور اسی معاشرے کو ترقی دینے والے کچھ لوگ وہ بھی ہیں
جو بیٹھے ہوئے کام کر رہے ہیں ان پر آپ کا مال کیوں نہیں خرچ ہوتا؟ ان پر آپ اپنی ذمہ داریوں سے مال کیوں نہیں خرچ کرتے؟ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں لیکن مانگنا کسی سے نہیں. دیکھا کہ ایک دیوار گرنے والی ہے، اس کو گرایا اور دیوار بنانی شروع کر دی. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان علاقے والوں سے انہوں نے ہماری مہمانی نہیں کی، بھوکا پیاسا رکھا اور آپ اس علاقے میں ان کا کام کر رہے ہیں. انہوں نے کہا ھذا فراق بینی و بینک، اب جدائی کا وقت آ گیا، اب آپ ہمارے ساتھ سفر نہیں کر سکتے. سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، ان واقعات پر آپ اپنے علم کی نگاہ ڈال کر ان سے رہنمائی لے کر ان کے مسائل کیا تھے، ہم نے کیا کیا، نتیجہ کیا نکالا ہے، آپ اس پر غور کریں. قوموں کے رہنما وہ ہوتے ہیں، واقعے کو واقعے کی شکل میں نہیں دیکھتے، اس واقعے میں اصل مسئلے کو تلاش کرتے، پھر اس مسئلے کا حل کرتے ہیں، اس مسئلے کو حل کر کے پھر وہ آگے بڑھتے ہیں. اب موسیٰ علیہ السلام نے بتایا پہلی بات وہ جو کشتی تھی، فرمایا وہ کشتی کیا تھی، اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر، کشتی وہ غریب لوگوں کی تھی، وہ سمندر میں محنت مزدوری کرتے تھے، لوگوں کو ڈھوتے تھے اور مزدوری کرتے تھے. فأردت أن أعيبها، ہم نے اس کو عیب لگا دیا. کیوں؟ كان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، پیچھے سے ایک ظالم حکمران وہ اچھی اچھی کشتیوں کو پکڑ رہا تھا، قبضہ کر رہا تھا، غصب کر رہا تھا. ظالم حکمرانوں کا کام کیا ہے کہ وہ قوم کی بنی ہوئی چیزوں پر قبضہ کریں، وہ خود کچھ بھی نہیں بناتے، لوگوں کی بنی ہوئی چیزوں پر قبضہ کرتے، ان کو ذاتی مفادات میں استعمال کرتے. ہم نے کہا اردت ان اعیبها، ہم اس کو عیب لگا دیں، ان غریبوں کا سورس آف انکم، ان کی مزدوری کا ذریعہ بچ جائے، محفوظ ہو جائے. اب دوسرا مسئلہ، وہ بچہ کیا تھا، وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ، وہ بچہ جو تھا اس کے ماں باپ نیک تھے، اور وہ بچہ کیا تھا، وہ ماں باپ کے لیے وہ بہت بڑے فساد کا ذریعہ بن سکتا، ایمان سے ہٹانے کا، دنیا کی بے عزتی کا، دنیا کی تباہی کا اور آخرت کی تباہی کا ذریعہ بنتا. وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا، ایسی نالائق اولاد بھی آتی ہے خاندان کا نام ہی گما دیتی ہے، سارا مال و دولت گم کر دیتی ہے. یہ بھی ایسا نسل کا بچہ تھا، ہم نے اس بچے کو قتل کر کے اللہ نے ان کے لیے دوسری اولاد نصیب فرما دی. اور رہ گئی دیوار، اما الجدار فکان لغلامین یتیمین فی المدینہ، اس شہر کے یتیم بچوں کی دیوار تھی، اس دیوار کے نیچے ان کا خزانہ محفوظ تھا. اب دیوار گر جاتی، خزانہ ضائع ہو جاتا. ہم یتیم کا آنے والے دور کا جو اس کا سامان اور اثاثہ ہے وہ ضائع نہ ہو جائے، اللہ کے نبی اس پر کام کرتے ہیں. آج امت کا یہ کام کون کرے گا؟ اللہ نے دوسرا واقعہ بیان کیا، ذی القرنین، ایک عادل بادشاہ، پوری دنیا پر اس نے حکومت کی، مشرق اور مغرب میں ہر ظالم کو اس نے لگام ڈالی. اللہ کہتا ہے یہ دیکھو اپنی عقل سے، اپنے دل کے ارادے سے انہوں نے نیکی کے کام کی، اللہ نے آگے بڑھا دیا. اس لیے سورۃ الکہف فرمایا جو مسلمان جمعے کے دن پڑھے گا اللہ جل شانہ اس کو دنیا میں فتنوں سے بچائیں گے، دجال کے فتنوں سے بھی محفوظ کریں گے. پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم میں انبیاء علیہ السلام کے واقعات بیان فرمائے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھایا کہ ان انبیاء نے اپنی قوموں کو کیسے ترقی دی، کس طرح دعوت دی، کس طرح وہاں سے ان کو نکالا اور نکال کر کیسے اللہ کے تعلق میں لا کے کھڑا کر دیا. آپ اس پر غور کریں، آپ کو یہ راستہ ملے گا ہر قوم کے اندر کام کرنے کا، دعوت دینے کا. پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ میں خاص طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے وہ نبی ہیں جن کی وحی کے علوم سے انسانیت کو بڑا فائدہ پہنچا، تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بین الاقوامی درجے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان قوموں سے واسطہ پڑے گا تو وہ کیسے کام کریں گے. موسیٰ علیہ السلام کا پورا واقعہ سنایا، کس طرح فرعون کے مقابلے میں کھڑے ہوئے، کس طرح مشکلات سے گزرے، فرعون کے گھر میں پرورش پائی اور پھر فرعون کے دربار میں دعوت دے کر اس کے ملا اور مترف اور اس کے حکمرانوں کے اندر بیٹھ کر انہوں نے ان کے اوپر کیسے تنقید کی، ان کو کیسے حق کی طرف لے کر آئے، پھر جادوگروں کا کیسے مقابلہ کیا جن کو فرعون مقابلے میں لے کر آیا. قرآن یہ سارا پس منظر بیان کر کے سمجھاتا ہے ہر دور کے نبی اپنے علم کو انسانوں کی ترقی اور فائدے کے لیے، عملی تبدیلیوں کے لیے استعمال میں لے کر آتے ہیں. تو سن لو، من اعرض عن ذکری، اب اللہ کا قرآن تمہارے لیے ذکر بن کر آیا. کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام اللہ نے طور پر بلایا تورات لینے کے لیے، تو قوم پیچھے آہستہ آہستہ آ رہی تھی.
موسیٰ علیہ السلام جلدی جلدی چل کے پہلے پہنچ گئے، سفر کی منزلیں جلدی طے کی، جلدی پہنچ گئے۔ یہ لوگ تو آہستہ آہستہ آئیں گے، کھاتے پیتے ہوئے آرام کرتے ہوئے آئیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام بہادر، جفاکش اور محنتی، جد و جہد کرنے والے، اب ان ساری چیزوں کے حامل تھے، لہذا جلدی جلدی اللہ نے پوچھا موسیٰ ما آجلک عن قومک یا موسیٰ، موسیٰ قوم تو پیچھے ہے، تو جلدی جلدی میرے پاس آ گیا، کیا بات ہے؟ قال هم اولائی علی اثری، کہا اے اللہ وہ میرے قدموں کے نشان پر پیچھے پیچھے آرام آرام سے آ رہے ہیں۔ وعجلت الیک رب لترضی، کتنا خوب جملہ ہے، کاش کہ ایک جملے سے ہی آدمی کچھ سمجھ لے۔ وعجلت الیک رب لترضی، اے رب میں نے جلدی جلدی قدم اٹھائے کہ میں تیرے پاس پہنچ کر تیری رضا کو میں اکیلے بھی جلدی حاصل کر لوں۔ وعجلت الیک رب لترضی، لوگ کہتے ہیں اذان ہوگی مسجد میں آئیں گے، یہ آخری وقت میں مسجد میں جائیں گے، یہ آخری وقت میں آنے والے لوگ۔ موسیٰ کہتے ہیں نہیں، وہ تو پیچھے آ رہے ہیں آخری وقت والے۔ وعجلت الیک رب لترضی، اور میں نے جلدی کی کہ میں اپنے رب کے پاس جلدی پہنچ جاؤں۔ کہتے ہیں مصر میں ایک عورت، اس کا یہ واقعہ لکھا لوگوں نے کہ وہ اس نے اسی آیت کو بنیاد بنا لی، اپنے ذہن میں اس کو پکڑ لیا، وعجلت الیک رب لترضی، اے رب میں نے جلدی تھی تیری طرف کہ تو راضی ہو جائے۔ اب اس کے خاوند نے اسے فون کیا کہ مجھے آج فلاں قسم کا کھانا تیار کرو، اب ساری چیزیں تیار کر لیں، آخری وقت میرے آنے تک کھانا تیار ہو جائے۔ اب کھانا تیار کرنے کے اب مرحلے سارے مکمل کر لیے، آخری مرحلے میں پہنچی تو ادھر مغرب کی اذان ہو گئی۔ مغرب کی اذان ہوئی تو اس وقت مغرب کی اذان میں اس نے جا کر کہا پہلے یہ کھانا تیار کرنا ہے، اس کو سامان کو تلنا ہے، پکوڑے بنانے ہیں، اس کو کروں، کچن میں جاؤں یا میں جا کر پہلے نماز پڑھ لوں؟ اس نے فیصلہ کیا نہیں، اذان ہو گئی، پہلے نماز پڑھ لوں۔ اب نماز پڑھنے کے لیے گئی، نماز پڑھنے کے لیے گئی تو روح سجدے میں پرواز کر گئی۔ خامد آیا بلا رہا ہے، اٹھتی نہیں، بولتی نہیں، اور اگر وہ اسی وقت وہاں مصروف ہوتی تو موت تو آنی تھی، کچن میں آ جاتی، لیکن اس نے فیصلہ کیا اور اس کے ذہن میں یہ آیت تھی، اس نے اپنی زندگی کا یہ ماٹو بنا لیا۔ اس آیت کو پڑھا، ما آجلک عن قومک یا موسیٰ قال هم اولائی علی اثری وعجلت الیک رب لترضی، اے رب میں نے جلدی قدم اٹھائے کہ میں تجھ تک پہنچ جاؤں، جلدی پہنچ کر میں اکیلے میں تجھ سے اپنی رضا کا راستہ معلوم کر لوں۔ اب انسان جیسی نیت کرے گا ویسا پھل پائے گا۔ اللہ کی طرف سفر میں دیر نہیں کرنی چاہیے، ہمیں جو چیزیں سیکھنی ہیں اپنی ترقی کے لیے، قوم کی ترقی کے لیے ضروری ہیں۔ قرآن نے کہا من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، اب یہ ذکر قرآن تمہارے لیے ذکر بن کر آیا، جو اس سے منہ موڑے گا اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، قیامت کے دن اندھا ہوگا، وہ کہے گا رب لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ، اے اللہ کیوں اندھا کر کے اٹھایا؟ قَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، دنیا میں تو میں دیکھتا تھا۔ اللہ فرمائیں گے كَذَلِكَ، بات اسی طرح ہے، تو دنیا میں بینا تھا، آج اندھا ہے، کیوں؟ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا، تیرے پاس میری آیتیں آئیں، میرا حکم نامہ آیا، تو اسے بھول گیا۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ، آج ہم نے تجھے بلا دیا، دنیا میں تو نے ہمیں بلایا۔ اللہ کو بلانا کیا؟ قرآن کو بلانا، اس کا حکم کو بلانا، اور میں آج تم مجھے یاد کرو، کل میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ سورۃ الانبیاء، اللہ نے اس میں انبیاء علیہ السلام کے مقامات کا ذکر کر کے رسول اللہ کے عالمی مقام کا ذکر کیا، رحمت للعالمین، پوری دنیا میں کیسے انصاف قائم کریں گے۔ ہر نبی کا اپنا ایک مقام، وہ اپنے علم کی بنیاد پر انسانوں میں بھرپور کردار ادا کر کے گیا ہے، لہٰذا ہر نبی کے مقام کو بیان کر کے مقام محمدی کو قرآن بیان کرتا ہے۔ اس صورت کا موضوع ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کے سارے نبی آ کر انسانوں میں انصاف کے قیام کی دعوت دیتے ہیں، اس لیے اللہ نے اس صورت کا عنوان رکھا ہے بین الاقوامی انصاف۔ اب بین الاقوامی انصاف کا دن کون سا ہے؟ اقترب للناس حسابهم، لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا۔ وہم فی غفلۃ معرضون، اور وہ غفلت میں اعراض کر رہے ہیں، اللہ کا حکم اور قانون پامال کر رہے ہیں۔ دنیا کا آخری دن کون سا ہوگا؟ قیامت، انصاف کا دن، عدالت کا دن، بین الاقوامی عدالت۔ دنیا میں جتنی عدالتیں لگتی ہیں، کس کس عدالت نے بے انصافی کی ہے، آخری عدالت لگے گی، ہر عدالت کا مقدمہ وہاں لایا جائے گا۔ اب اس دنیا کا آخری دن
وہ انصاف کا آخری دن ہوگا، اور آخرت کا پہلا دن انصاف کا پہلا دن ہوگا، بدلے اور جزا کا پہلا دن ہوگا، وہاں سے فیصلوں کے نتائج کا دن شروع ہوگا۔ اس لیے قرآن، اللہ کے نبی انصاف کے قیام کے لیے آئے۔ اب ہر نبی نے انصاف قائم کیا۔ اللہ تعالیٰ نے داؤد و سلیمان علیہ السلام کا واقعہ یہ بیان کر دیا، فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا، ہم نے سلیمان اور داؤد دونوں کو سمجھ دی تھی کہ کیسے انصاف قائم کرنا ہے، علم کو عدالت میں کیسے استعمال میں لے کر آنا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی مجلس میں دو عورتوں کا جھگڑا آیا۔ وہ کہتے ہم نے سفر کیا، سفر کے دوران ہم نے بچے یہاں درخت کے نیچے چھوڑے اور یہ نئے بچے پیدا ہوئے تھے، اب ایک بھیڑیا آیا اور اٹھا کر ایک بچہ لے گیا، پیچھے ایک بچہ بچ گیا۔ ایک بڑی عورت تھی، ایک چھوٹی عورت۔ اب بڑی عورت نے بڑے دلائل دیے، سلیمان داؤد علیہ السلام نے اس کی باتیں سنی تو سمجھے، انہوں نے کہا کہ بچہ میرا ہے، اس کا بچہ بھیڑیا لے گیا۔ اب وہ چھوٹی عورت جو تھی وہ خاموش ہو گئی۔ اس نے بڑے اچھے انداز سے گفتگو کی اور سمجھدار تھی، بڑی تھی، داؤد علیہ السلام نے اس کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ اب وہ بھی چپ ہو گئی۔ اس نے کہا چلو بچہ زندہ تو رہے گا جی، تو دنیا میں دیکھ لیں گے اس کو۔ باہر نکلے تو سلیمان علیہ السلام باہر کھڑے تھے۔ انہوں نے کہا ہاں کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہ سارا مسئلہ ماجرا سنایا اور اس کے بعد انہوں نے کہا ٹھہرو میں بھی تمہارا فیصلہ کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا ابھی فیصلے میں ہمارا فیصلہ بھی ہوگا۔ فیصلہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا چھری لے کر آؤ اور اس بچے کو آدھا آدھا کرتے ہیں، آدھا ایک کو دیں گے آدھا دوسرے کو دیں گے تاکہ انصاف ہو جائے، برابر برابر۔ تو بڑی کہنے لگی بالکل ٹھیک ہے، چھوٹی کہنے لگی نہیں آپ اسی کو دے دیں۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا یہ بچہ اس چھوٹی کا ہے، بڑی کا نہیں ہے، اس لیے فرمایا یہ بچہ تیرا ہے تو لے جا۔ یہ دھوکے سے بچہ لے کے جانا چاہتے۔ آج نسلوں کو دھوکے کے ذریعے سے، آج دھوکہ دے کر ہمیں اپنی نسلیں لوگ لے کر جانا چاہتے۔ نسل ہماری ہے لے کر وہ جانا چاہتے، نسل ہماری ہے کام ہماری نسل سے وہ لینا چاہتے، دھوکہ دے کر۔ وہی حال ہو گیا آج ہمارا، نسل ہماری ہے اور امریکہ اور یورپ نے تعلیمی نظام کے ذریعے سے ہماری نسل پر قبضہ کر لیا۔ کھلاتے ہم ہیں، پلاتے ہم ہیں، کپڑے ہم دیتے ہیں، اور نسل پیدا ہو کر تعلیم حاصل کر کے ذہن یورپ کا لے کر کام اس کے نظام چلائے گی۔ یہ کون سی عقل کی بات ہے؟ انصاف کی بات پر آئیں کہ ہماری نسل ہے، ہم اس کی پرورش کرتے ہیں، اب اس کو ہمارا وطن، ہماری دھرتی کا علم اسے ملنا چاہیے۔ اگر یہ علم نہیں ملے گا اس دھرتی کا تو یہ نسل دوسرے لے جائیں گے اور اس کا فائدہ آپ کو ان کو ہوگا اور وبال ہمارے لیے آئے گا۔ اللہ ہمیں اپنی نسلوں کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ رب زدنا علما وتوفنا مسلما والحقنا بالصالحین۔